رہی ہوں، انہوں نے روایت پیش کی خالفہ، حضرت عمر نے مخالفت کی، ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ حضرت عمر نے مخالفت کی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو چھوڑ دی، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں چھوڑی. لیکن میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ جب اس نے خود اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے کے اندر بات چھوڑ دی، تو پھر ہم اس کا ترجمہ کیوں چھوڑنا نہ کریں؟ خود اقرار کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے باہر چلے، لوگ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، اس کو تصویب کر رہا ہے، اس کی تصویب کر رہا ہے. آپ اسی کو تو تقریر کہتے ہیں. اچھا، یہاں تک کہ دیکھو قرآن میں ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اس عورت کی بات، قد سمع اللہ قول التی، اس عورت کی بات، تجادلک، جو آپ سے جھگڑ رہی ہے، جو آپ سے جھگڑ رہی ہے. اس عورت کی تکفیر ہوئی؟ اس عورت کو کافر کہا گیا؟ نہیں کہا گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا دفاع کیا. قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے سنا اس عورت کا قول. تو جا دلوں کا جدال کیا کہتے ہیں؟ جدال، جھگڑنا. تو جا دلوں کا، جو مجادلہ کرتی ہے، جو جھگڑا کر رہی ہے آپ کے ساتھ، تو جا دلوں کا، اس عورت کو کافر کہا گیا؟ نہیں. کیونکہ جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا، جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ صحابہ کو مراجعت کی اجازت تھی. دیکھ اس کے چہرے کو، اس کا رنگ چلا گیا، اس کا رنگ چلا گیا، اس کا رنگ. تو جا دلو کا، تو جا دلو کا، ٹھیک ہے. اچھا، پھر کہنے لگا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا یہ مطلب تھا، یہ مطلب تھا. تو پھر ہم یہ مطلب حضرت عمر کے لیے کیوں نہ نکالیں؟ حضرت امام جعفر صادق کے قول کا مطلب کچھ نکالیں، حالانکہ ان کے قول سے یہ مطلب نکالنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. حضرت عمر کے قول سے نکالنے کی گنجائش ہے، کیونکہ حضرت امام جعفر نے صاف طور پر ہر چیز سے ہدایت کی نفی کر دی. انہوں نے لا استعمال کیا، انہوں نے کہا تلاش نہ کرو. یہ کہہ رہے اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. کیوں؟ اچھا، پھر کہنے لگا کہ وہی کس پر آتی ہے؟ حضور پر آتی ہے. تو پھر حضرت عمر کو کس نے اجازت دی؟ تو حضرت علی کو کس نے اجازت دی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اس کو، میرا سوال ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یا علی اس کو مٹا دو، کیا وہ وحی تھا یا نہیں؟ چاہے سنت کی وحی ہو یا چاہے قرآن کی وحی تھی نا. تو جب وحی تھی تو حضرت علی نے مخالفت کیوں کی؟ ہمارے یہاں تو جواب ہے، ہم تو جواب دے سکتے ہیں. اگر کوئی عیسائی آتا، دیکھیں، اگر کوئی عیسائی آتا میرے پاس اور مجھے وہ روایت دکھا دیتا، میرے پاس جواب ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں صحابہ کے لیے اجازت تھی مراجعت کرنے کی. اگر کوئی عیسائی یہودی اس کے پاس آئے اور اس کو بولے حضرت علی نے کیوں اس طرح کیا، یہ کیا جواب دے گا؟ ادب کر رہے تھے، ادب کر رہے تھے. اچھا، سو ادب کی وجہ سے آدمی اللہ کی بات کو ٹھکرا سکتا ہے، کیونکہ وہی تو اللہ کی بات ہے. توبہ توبہ توبہ. اچھا، تو حضرت علی نے کیوں مخالفت کی؟ اچھا، یہ تو ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات. اچھا، یہ نہج البلاغہ ہے، نہج آ رہی ہے سامنے؟ ٹھیک ہے، نہج البلاغہ ہے. اس کے اندر حضرت علی نے پورے معاملے کو ختم کر دیا، پورے مسئلے کو ختم کر دیا. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو خط بھیجا، ٹھیک ہے، کیونکہ مشورہ چاہ رہے تھے ان سے کہ کیا میں روم کی طرف جاؤں یا نہیں. جو رومنز تھے نا، میں روم کی طرف جاؤں یا نہیں. خط لمبا ہے، وقت نہیں ہے، میں آپ کو مختصر سے بتاؤں. خط میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے عمر، انک متا تسیر الی ھذا العدو بنفسک. سند پڑھیں پلیز، سند پڑھیں. ہاں، سند پڑھیں، سند پڑھوں؟ پلیز. سند اس کی نہیں ہے، نہج البلاغہ ہے. ختم. 2 منٹ آپ کو مزید دیتے ہیں، سند پڑھو حدیث کی. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو سند چاہیے بات کی؟ دیکھیں فون، آپ کو سند چاہیے؟ یہ آپ کی کتاب ہے نہج البلاغہ، پوری دنیا کو پتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے ہیں. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ اس کو ضعیف ثابت کرے. میں اس کو، یہ سند چاہتے ہیں، سند تو اس کو مانگنے کی اجازت ہی نہیں. کیوں؟
سند کے اندر غیر معصوم لوگ ہیں اور سند کو صحیح اور ضعیف کہنے والے غیر معصوم ہیں. اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ یہ غیر معصوم کی بات لے. میں اس کو چاہتا ہوں یہ دیکھیں, میں آپ کا اس کا ویڈیو میں سناتا ہوں آپ کو. یہ لطیف بھائی اب کیا نام ہے, طارق صاحب, طارق بھائی, ہاں طارق صاحب, یہ آپ ویڈیو سنیں. جب تک امام زمانہ جب اللہ تعالیٰ کا فرج شریف کا تعلق ہے تو ہم نہیں کہتے ان کی وفات ہوگی تاکہ ان کے خلیفے کی ضرورت. ہم نہیں کہتے کہ وہ ہمارا یہ یقین ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے, ہمارے درمیان ہے, ہمارے حالات کو دیکھتے ہیں, کبھی ضرورت ہو تو ہیلپ کرتے ہیں, مسئلہ بیان کرتے ہیں, کوئی ان سے توسل کرنا چاہے, جواب لینا چاہے, جواب آ سکتا ہے ان کی جانب سے, ان کا دروازہ کھلا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ امام کو غائب بھی نہیں مانتا, یہ امام کو موجود مانتا ہے, یہ امام کو موجود مانتا ہے. امام کی موجودگی میں تو مجھ سے سندیں مانگ رہا ہے, امام کی موجودگی میں تو مجھ سے سندیں مانگ رہا ہے. آپ کے لیے تو غیر امام سے جائز ہے کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے. امام غائب سے تو اس پر جرا لا, امام غائب سے اس نے کہا دروازے کھلے ہیں, امام موجود ہے, اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے مسئلہ پوچھ سکتا ہے, اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اگر اس کو ضعیف ثابت کر رہے ہیں تو ضعیف ثابت کرو امام کے قول سے. ٹھیک ہے, اچھا سنو, انک تسیر الی ھذا, یا ورنہ قبول کرنے پڑے گا کہ وہ غار میں بیٹھا ہوا ہے, اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے اور وہ فضول ہے, کیونکہ وہ آپ کو ایک حدیث کی تصحیح یا ایک حدیث کی تضعیف بھی وہ آپ کو بتا نہیں سکتا. حضرت ابو بکر اور عمر نے تو ہمیں پورا قرآن دے دیا. تیرا جو 12واں ہے جو چھپا ہوا ہے غار کے اندر 1200 سال سے خوف کی وجہ سے, وہ اتنا خوف کی وجہ سے, تو وہ تو تجھے ایک تصحیح یا تضعیف بھی نہیں کر سکتا. نبی کی سنت پہ ہے, نبی بھی غار میں تھے خوف کی وجہ سے. اگر تصحیح یا تضعیف کرنی ہے تو امام غائب کا قول لانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اچھا سنو قول سنو. انکا متا تسیر الی ھذا العدو بنفسک, کہ اے حضرت عمر اگر آپ کو جانا ہے فتلقہم بشخصک, اور آپ ان کو خود بخود آپ ان سے لڑائی کریں گے, لا تکن للمسلمین کانفتن, مسلمانوں کے لیے آپ کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, لیس بعدک مرجع, آپ کے بعد مسلمانوں کے لیے کوئی مرجع, کوئی پناہ جا, لوٹنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی. یرجعون الیہ, جس کی طرف لوگ لوٹ سکتے ہیں, یعنی اپنی بھی مرجعیت کی نفی کر دی. ہائے 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 یاری جی, او میری بات سن. حضرت علی حضرت عمر کو کیا فرما رہے ہیں کہ یا اے عمر نہ جاؤ, کیونکہ اگر آپ گئے آپ کو نقصان پہنچ گیا تو کیا ہوگا, لوگوں کے پاس پناہ جاگ نہیں ہوگی, لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے کوئی لوٹنے کی جگہ نہیں ہوگی, لوگ پریشان ہوں گے. اور انہوں نے کہا, الفاظ سنیں طارق بھائی, لیس بعدکا, نہیں ہے آپ کے بعد مرجعن, کوئی مرجع, آپ کے بعد عمر کوئی مرجع نہیں ہے, نہ میں نہ 11 جو میرے بعد آنے والے ہیں, کوئی مرجع نہیں ہے آپ کے بعد. ہائے ہائے ہائے, پوری امامت کو جڑ سے اکھیر کر پھینک دیا کہ لیس بعدک مرجع یرجعون الیہ, کوئی لوگ ہی نہیں ہے. دیکھیں, ٹھیک ہے, تو اگر اس کو ضعیف سب, اگر وہ منکر حدیث تھے نا, تو حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تصدیق نہ کر رہے ہوتے. دیکھو میں امام معصوم لا رہا ہوں, جس کی معصومیت تو چلی گئی پہلے حدیث سے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کی تضعیف تصحیح کرنی ہے معصوم امام غائب سے, یعنی امام موجود, کیونکہ غائب تو آپ نہیں مانتے, آپ تو اس کو موجود مانتے ہیں. ختم ہو. اچھا یہ آخری بار تھی, اب میری باری ہے. یہ اچھا اس کے بعد ختم ہے. اگر ابھی آپ کنکلوڈ کریں گے, نہیں میرے پاس کچھ مطالب ہیں بات کرنے کے, اس کے بعد اگر آپ چاہیں. کیونکہ مناظرہ ختم تو نہیں ہوا نا, تو ان کو آخری بار نہیں ملا. پھر وہ لاسٹ تو نہ ہوئی جی, اور پھر اس کے بعد ایک لاسٹ ہوگا, اس کے بعد جو میں اس کے بعد یہ جواب دیں گے, پھر کنکلوژن ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ نئے نکات لائے ہیں, نئے نکات ذکر کیا, اس کا جواب دینا میری ضروری ہے. طارق بھائی میں تو کہتا ہوں کہ ابھی ختم کر دو, پھر انشاءاللہ اور وقت طے کریں گے. کیوں بھاگ رہے ہو نہیں, مدعی میں نے تو ادعا ثابت کرنا ہے, مجھے ٹائم ضرورت ہے ادعا ثابت کرنے کی. مجھے بھاگنے کا نہ کہو, میرے پاس مزید دلیل ہے. وہ بھاگ رہا غائب کدھر ہے, شیخ صاحب ابھی
برداشت بارہویں کی کرو، چھٹی، ابھی مزید میں نے مان لیا ہے۔ بارہویں کی شیخ چھٹی ہوتا ہی۔ چلیں میں شروع کروں، علامہ صاحب شروع کروں؟ نہیں بھائی اجازت ختم دیں؟ کرو نا ادھر، نہیں بھاگنے نہیں دیں گے، چلو بھاگنے نہیں دیں گے، شروع کر چلیں شروع کر۔ تھینک یو چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، محترم علامہ عبد الحلیم صاحب نے نہج البلاغہ سے بغیر سند کے ایک روایت پیش کی ہے، اور میرا اگر آپ میرے چینل پہ جائیں، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، یہاں پر نہج البلاغہ سرچ کریں، وہاں پہ جو لفظ نہج لکھ دیں انگلش میں NAHJ، وہاں پہ نہج البلاغہ میں عمر کی ستائش یا مذمت ہے، وہاں اس عنوان میں ایک تقریر ہے، اس میں نے ثابت کیا ہے کہ نہج البلاغہ صرف یہ احادیث کا نام نہیں ہے اور اس کا کوئی سند نہیں ہے، اور اس میں بہت سارے احادیث جماعت مخالفین کے شامل ہیں، انہوں نے کوئی سند پڑھی ہی نہیں ہے، لہذا وہ کوئی حجت ہے ہی نہیں، اور نہج البلاغہ کو ہم ایک صحیح کتاب نہیں مانتے۔ اچھا تو یہ ان کی بات ہوگی۔ اگلی بات جو ہے میرے محترم ناظرین، انہوں نے استدلال کیا ہے سورہ مجادلہ سے، اور یہ کہا کہ کسی صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کیا ہے تو لیکن وہ کافر نہیں ہوئی، تو یہ مجادلہ کا معنی نہیں جانتا کہ مجادلہ بولتے ہیں کس کو۔ یہ کتاب ہے القرآن الکریم بتفسیر شیخ السیوطی المعروف بتفسیر الجلالین، یہاں پہ تفسیر سورہ مجادلہ ہے، ملاحظہ کریں سورہ مجادلہ، قد سمع اللہ قول التي تجادلك ای تراجعك ایھا النبی فی زوجها، تجادلك کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھگڑا کر رہی تھی، جھگڑا بے ادبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ تراجعك تجادلك کیا مطلب، آپ سے مراجعہ کیا اس نے، اچھا تو یہ بالکل انہوں نے جو قیاس کیا، قیاس مع الفارق ہے، اس کا ان کو نہ قرآن آتا ہے نہ سنت آتا ہے اور نہ اپنے کتب کا پتہ ہے۔ اب میرے محترم ناظرین میں بہت ہی اہم بات کہنے لگا ہوں، شیخ صاحب تو ان کا تو کمر ٹوٹ چکا ہے، ابو بکر تو نہیں، عمر اور ان کے جو سپورٹر صحابہ تھے ان کا میں نے بتا دیا کہ انہوں نے توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، توہین ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی آیات کی مخالفت کی، نہ اللہ سے ڈرنا، یوم جزا پہ ان کا ایمان تھا، کیونکہ اگر کسی شخص کا جزا یوم جزا پہ ایمان ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی نہیں کرتا، ان کے مجلس ان کے گھر میں، ان کے اور ازواج کو بھی برا نہیں کہتا۔ تو اب میں مزید اتمام حجت کے لیے، تاکہ یہ نہ کہے کہ اللہ یاری نے ثابت نہیں کیا، ملاحظہ کریں ان کا ایک بہت بڑا عالم دین ہے، علم حدیث میں اس کا ثانی نہیں ہے، اس کا نام ہے الذہبی، محمد ابن عثمان ابن قائماز الذہبی، یہ اس کی کتاب ہے المنتقى من منہاج الاعتدال، تالیف الحافظ الذہبی، حافظ الذہبی کی یہ کتاب یہ سعودی عرب میں چھپی ہے میرے خیال میں، المملکہ العربیہ سعودیہ میں چھپی ہے۔ یہاں پر ملاحظہ کریں، یہاں پر واما قول عمر نے جو کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہذیان کہا ہے، هل كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة المرض أو كان من أقواله المعروفة والمرض جائز الأنبياء ولهذا قال ما له أهجر۔ عمر نے جو بولا ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا، یہ ہذیان کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کو شک ہو گیا تھا کہ یہ بیماری کی وجہ سے یہ بہکی بکواس کر رہے ہیں، یا یہ کیونکہ انبیاء کو بھی کیا جائز ہے، ان کے لیے بھی بیماری جائز ہے، اور بیماری جائز ہے لیکن بکواس کرنا جائز نہیں ہے انبیاء کے لیے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فشك في ذلك، اس کو شک تھا تو اسی لیے نے کہا نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہاں البتہ شک کی حدیث میں شک نہیں، عمر کی کوئی شک ہے، حدیث میں یہ ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ بھائی ہاں اس کے اور اس کے ساتھی صحابہ نے کہہ دیا کہ یہ ہذیان کہہ رہے ہیں، تو اعتراف تو کر لی اس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان کہنے والوں میں عمر ان کا لیڈر تھا، صحابہ نے بھی بولا، عمر نے بھی بولا، سب صحابہ نے نہیں، عمر کے پارٹی کے صحابہ خلافت والے۔ النہایہ فی غریب الحدیث والآثار لابن اثیر الجزری، جلد نمبر 5، ملاحظہ کریں یہاں پہ صفحہ نمبر 245 ہے، یہ بھی بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا ادیب ہے اور شارح ہے حدیث ہے۔ اچھا یہاں پہ اس حدیث میں ہے حجر یحجرو کا مطلب ہے ہذیان کہنا، اگلے صفحے میں ومنہ، اسی مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان کے بیماری میں، ما شأنہ احجر ای اختلف، والقائل کان عمر، اس کا بولنے والا عمر الخطاب تھا، اور یہ فحش، اور اس کا مطلب ہے فحش اور ہذیان، قائل عمر بن خطاب ہے، صفحہ نمبر 240 جلد نمبر 5 ابن اثیر الجزری کے۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، کوئی ایک شیعہ کتاب نہیں، ان کی اپنی کتابیں ہیں، سبحان اللہ، شیخ صاحب پریشان، ہائے رنگ لال ہو گیا ان کا۔ نسیم الریاض فی شرح شفاء قاضی ایاض، جزء اول چھاپ دار الکتب العلمیہ، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 411 میں، وورد فی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث صحیح میں وارد ہے، حدیث صحیح میں وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایتونی بدوات اکتب لکم کتابا لا تضلون به من بعدی، کتاب لے کے آؤ، دیوات لے کے آؤ، میں وصیت لکھا دیتا ہوں، اس کے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ فقال عمر، تو عمر نے کہا ان الرجل لیحجر، عمر نے کہا یہ آدمی ہذیان کہہ رہا ہے، حسبنا کتاب اللہ کافی ہے، فلغت الناس، اور لوگوں نے اس وقت شور مچایا، وہاں پہ بڑا شور ہوا تو وصیت نہیں لکھا گیا وہاں پر۔ ہاں اب پتہ چلا نا کہ وصیت کیوں نہیں لکھا نبی اس مجلس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نسیم الریاض جلد نمبر 6 میں شہاب الدین احمد ابن محمد ابن عمر الخفاجی المصری وہ فرماتے ہیں، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 68 میں، ما له احجرا،
اس کو کیا ہو گیا ہے؟ حدیث بخاری کی حدیث میں مالہ اجر، یہ حجر سے ہے، حجر سے ہے. بلے یہ انه ظهر لعمر انه ما اراد كتابته ما فيه ارشادهم للاصلاح. یہاں پہ عمر نے فتویٰ دیا کہ نہیں لکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات جو ہے یہ ہذیان ہے. اچھا اور اگلے صفحے میں کہتے ہیں کہ فی بعض طرقه، حدیث کے بعض طرق میں یہ موجود ہے. بلی فقال عمر نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحجرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں، ہذیان کہہ رہے ہیں. اور بعض روایتوں میں احجرہ ہے، احجرہ ہے، زیادہ تاکید کے ساتھ، زیادہ مبالغے کے ساتھ کہ بہت ہی زیادہ ہذیان کہا جا رہا ہے. یہ کتاب منہاج السنہ النبویہ ابن تیمیہ الحرانی، اوہ ہو شیعوں کے رد میں اس نے کتاب لکھی ہے، شیعوں کی تکفیر میں اس نے کتاب لکھی ہے. ابن تیمیہ جزء سادس، اور بہت بڑا علم حدیث میں بہت بڑا ماہر ہے علم ابن تیمیہ، اس جیسا بہت کم گزرے ہیں. یہ ذہبی اور ابن حجر کے پائے کا آدمی ہے، بڑا ہی محقق آدمی ہے. اچھا یہاں پہ ملاحظہ کریں، فقال عمر ان الرجل لا يحجر، یہ شیعوں سے نقل کرتا ہے کہ شیعوں نے ایسا نقل کیا ہے، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں اما عمر فاشتبه عليه قول النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولهذا قال ما له احجر. کہتے ہیں کہ یہ عمر نے جو کہا اس کو شک ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکواس کر رہے ہیں نہیں کر رہے، تو اس لیے اس نے کہا کہ احجر. ٹھیک ہے نا. اچھا جماعت عمریہ کا بہت بڑا عالم ہے احمد سرہندی، جس کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں، ہند کا بر صغیر پاک و ہند کا بہت بڑا عالم مجدد الف ثانی سر احمد سرہندی، امام احمد سرہندی. اچھا یہ ان کی کتاب ہے معربات مع المکتوبات الشریفہ الموسوم بالدرر المکتوبات، درر مکتوبات احمد سرہندی کی کتاب ہے. یہ اس کا کون سا جلد ہے بھائی؟ یہ جلد نمبر 2 ہے اس کی، یہ اس کے سنہ طبعات وغیرہ سب ادھر لکھا ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 88 میں ہے، صفحہ نمبر 88 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں اختلاف پیدا ہوا حدیث قرطاس کے مسئلے میں. بلے وہاں پر قد قیل فقد قال فاروق في ذلك الوقت احجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعل الفاروق فهم في ذلك الوقت ان هذا الكلام انما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة الوجع من غير قصد واختيار. کہتے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ فاروق نے بولا ہے کہ حجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ عمر نے شک کیا تھا، عمر کو شک ہو گئی. یہ عمر کو شک ہو گیا تھا، کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے. عمر نے جزمن کہا تھا، اس باطن کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں. اچھا یہ دیوان ہے، دیوان ابی الطیب المتنبی بشرح ابی البقاء الاکبری. یہاں پر جزء اول ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہاں پہ صفحہ نمبر 9 میں ایک حدیث ہے، اس کے ذیل میں اس کی شرح میں فرماتے والہجر اذا ہدا، اسی لیے ومنه قول عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عند مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الرجل لا يحجر على عادة العرب، کہ اسی حجر میں عمر بن الخطاب کی وہ حدیث آتی ہے. میں نے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیونکہ کتاب میں لکھا تھا، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، اس کو پڑھی. اچھا اور ان کا بہت بڑا عالم فرقہ ماتریدیہ اور فرقہ اشاعرہ کا امام حجت الاسلام الغزالی، یہ اس کی کتاب ہے، کتاب سر العالمین وکشف ما فی الدارین، تالیف ابو حامد الغزالی. اچھا ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 3 میں، یہاں پر وہ کہتے ہیں خلافت کے تاریخ کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں کہ بیان ترتیب الخلافت والمملکہ، کہ خلافت کی ترتیب کیا ہے. بلے ولكن اسفرت الحجه وجهها واجمع الجماهير على متن الحديث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت کو بہت واضح کیا، سب کو بتا دیا یوم غدیر خم من خطبته في يوم غدیر خم، ان کے خطبے نے یوم غدیر خم میں باتفاق الجميع، سب کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. وهو يقول من كنت مولاه فعلي المولى، وہاں پہ غدیر خم میں انہوں نے بتایا. فقال عمر بخن یا ابا الحسن، عمر نے کہا کہ ماشاءاللہ یا ابا الحسن. اس کے بعد میرا وقت بہت ختم ہو رہا ہے بھائی، بہت وقت نہیں بچا. اصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنة فهذا تسلیم ورضا وتحکیم. عمر نے وہاں پر غدیر میں اس نے تسلیم ہو گیا، راضی ہو گیا امیر المومنین اسلام کی امامت پر. لیکن جب اس کو خلافت پسند آئی ہے، اس وہاں پہ کیا بولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب بولا ایتونی بدوات وبیضا لازیل لكم اشکال، قال عمر دعوا الرجل فانه لا يحجر. عمر نے کہا تھا اس کو چھوڑ دو، یہ تو ہذیان کہہ رہا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، مراد ثابت، میں نے ایک شیعہ کتاب کوٹ نہیں کیا، سب ان کے اپنے کتابوں سے کوٹ کیا، ثابت کیا کہ ان گروہ کا لیڈر کہ جو کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کر رہا، ان کا لیڈر کون تھا؟ عمر بن الخطاب. وقت ختم ہو گیا، وقت